بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. جی قرآن کی زبان میں حسنین نبی کے بیٹے ہیں. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. یاد رہے اس وقت حضرت ابراہیم نبی کے اپنے بیٹے زندہ تھے. گنجائش بھی ہے قرآن کی اس آیت میں کہ 2 سے زیادہ بیٹے لے جائیں، لیکن حضرت ابراہیم کو لے کر نہیں جا رہے. مسئلہ کچھ اور ہے. یہ بیٹے بھی ہیں اور انہیں جھوٹوں پہ لعنت بھی کرنی ہے. بیٹے ہیں تو ایسے ہیں. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ممکن ہے کوئی مجلس کے بعد مجھے روک لے کہ مولانا اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی تھی، آپ نے نساء کا ترجمہ بیٹیاں کر دیا. آپ ترجمہ کرتے کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لاؤ. آپ نے نساء کے لفظ سورہ نساء، نساء یعنی خاتون، اس میں جنس خواتین کے لیے، تو آپ نے ترجمہ یہ کیسے کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. تو میں نے کہا پھر ڈٹے رہنا، رکے رہنا، ہمیشہ نساء کا ترجمہ عورتیں ہی کرنا. یہ نہیں ہوگا کہ اپنے مطلب پہ تو ترجمہ تم اپنے مطلب پہ کر لو، اور جہاں قرآن کی تفسیر کا تقاضا ہو وہاں ترجمہ نہ کرو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں کیوں ترجمہ کر رہے ہو؟ ترجمہ کرو نا، اے نبی کی عورتوں. سارے مترجمین نے، سارے مفسرین نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. شرط یہ ہے کہ متقی رہنا. یہاں نساء النبی کو ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ اے نبی کی زوجاؤں؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے. اسی آیت کے اندر جو بعد والی آیت کا حصہ ہے وہ قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے. تھک تو نہیں رہے؟ چلیں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. سب نے ترجمہ کیا وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں آپ نے نساء کا ترجمہ بیٹیاں کیوں کیا؟ جواب آئے گا کیونکہ نساء کا لفظ ابن کے ساتھ آیا ہے تو قرینہ موجود ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں نا، تو پھر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ. بیٹوں کے ساتھ نساء کا لفظ ہے تو اور جگہ پر بھی یہی قاعدہ ہے، تو یہاں بھی یہی قاعدہ ہے. تو نبی اپنی بیٹیوں کے لیے کتنی بڑی گنجائش چھوڑ کے جا رہے ہیں. مت پڑھیں اس بحث کے اندر کہ 4 تھی یا 1 تھی. آپ تو ایک بات کر دیں کہ مباہلے میں کون آئی. بھائی جو مباہلے میں آئی اس بیٹی جیسی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ نبی نے تو ساری امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا ہے. خبردار، احترام رہے، کسی کی بے احترامی نہ ہو، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اہل بیت کے برابر میں کسی کو بٹھایا جائے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر جس نے بھی علی کے سامنے تلوار لا کے مقابلہ کیا ہم اسے معتبر نہیں مانتے. میرا عقیدہ نہیں ہے، مولا علی کی رہنمائی ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خبردار لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ بٹھانا. مولا علی کا فرمان. اور اس کے بعد والا جملہ تو قربان جائے کیا تعبیر مولا نے ارشاد فرمائی ہے. کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں. یہ ساری کائنات
جن کے توفیل میں کھا رہی ہے. ہم لینے والے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں ملنے والا ہے. اللہ جن کے ذریعے اپنا رزق اتارتا ہے. جی میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد, اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے. وعلی ایدینا یجریھا, اور ہمارے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے. تو ہم ان کی ذریعے سے اللہ کا رزق لیتے ہیں. اسی مجلس کا انتظام حضرت علامہ امجد علی جعفری صاحب نے مختلف شعبوں کو مختلف ذمہ داروں کے حوالے کیا ہے. فرض کیجئے کہ مجلس کا میں آنے والے اگر کسی ذمہ دار کا کہہ دیں کہ ہم اس سے نہیں بات کریں گے, تو یہ اس کا انکار ہے یا مولانا کا اور نظام کا؟ اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا تو گویا اللہ کو نہیں مانتا, کیونکہ نظام تو اس کا بنایا ہوا ہے. بھائی ایک مدت سے ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے, مثال دے رہا ہوں, بڑی محنتوں سے ایک پلاٹ لیا, پھر بہت جوڑ کے ہم نے گھر بنانا شروع کیا. کئی سال تو لگ گئے ہمیں گھر بنانے میں, مثال ہے. اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا جا رہا تھا, کچھ حاسدین اس بنتے ہوئے مکان کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے جا رہے تھے. اب ہمیں کیا پتا کون ہم سے کیا حسد, کیوں حسد کرتا ہے. لیکن بہرحال 2 دن رہ گئے, ہمارے اپنے مکان میں شفٹ ہونے کے لیے منتقل ہونا چاہتے تھے. 2 دن بعد سارا سامان منتقل ہو گیا. اب ہم 2 دن بعد شفٹ ہوں گے, منتقل ہوں گے. رات نصف شب گزری تو ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. ہم نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے. حضور کون ہے آپ؟ کہا ہم سرکار کے ریاست کے لوگ ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ یہ 2 گلی بعد جو آپ نے گھر بنایا ہے یہ حکومت خریدنا چاہتی ہے. ہم نے تو 2 کروڑ کا بنایا ہے. کہا اچھا کوئی بات نہیں, ہم آپ کو 10 کروڑ دیں گے. ہم نے تو اتنی محنت کی ہے, کوئی بات نہیں, ہم آپ کی نسل کے اندر, آپ کی اولادوں کے اندر ریاستی کوئی منصب رکھ دیں گے, اور یہ چیز آپ ہمیں دے دیجئے, اور کاغذ ہمیں دے دیجئے, اور ہم سے پیسے بھی لے لیجئے, اور یہ مراد بھی لے لیجئے. اب ہم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ بھئی فیصلہ برا نہیں ہے, سودا برا نہیں ہے, ہم 2 گھر اور بنا لیں گے ان پیسوں میں, اور ہماری نسلوں میں بھی ریاستی منصب باقی رہے گا. ہم نے مکان کی چابیاں اور کاغذات ان کے حوالے کیے, اور وہ مراد ہم نے ان سے لے لی, اور وہ رقم ہم نے لے لی, اور آرام سے چین سے جا کے سو گئے. دوسرے دن جنہوں نے ہم سے حسد کیا تھا انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. اب جب گھر جلنے لگا تو سارا محلہ نکل کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا. ہم بھی اس مجمع میں آ کے کھڑے ہو گئے. وہ جلانے والا بھی مجمع میں تھا. وہ سب کے چہرے نہیں دیکھ رہا تھا, ہمارے چہرے کا اطمینان دیکھ رہا تھا. ہمارے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. اس کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ اس نے ہمارا گھر جلا دیا ہے اور ہمیں پریشان کر دیا. اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہم پریشان کیوں نہیں, اور ہم مطمئن اس پر تھے کہ ہم نے تو سودا کر دیا, ہمارا تو اپنا ہے ہی نہیں. اب کسی کو اگر نہیں پتا کہ علی نے شب ہجرت اپنی جان بیچ دی ہے اور اس کے عوض اللہ سے مراد لے لی ہے, اب جو بھی علی اور اولاد علی کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اب یہاں ترجمہ کروں گا بھائی جو مجھے ترجمہ کرنا ہے. پہلے تو میں طالب علمانہ لہجے میں علماء کرام سے, اہل علم سے, اہل دقت سے التماس کروں گا کہ کچھ آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جن کے ترجمے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. آیات پر نظر ثانی تو کرنے والا کافر ہے, ترجمے کی بات کر رہا ہوں میں. آیات پہ تو شک کرنے والے پہ شک کیا جائے گا, ترجمے کی بات ہو رہی ہے. مثلا ایک مشہور حدیث, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین, اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے.
یہاں دیکھیں آپ ابھی سرچ کیجئے 50ویں جگہ آپ نے اب تک پڑھا ہوگا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سیدھی سادی سامنے کی زبان میں حضرت نے بات کی ہے. حضرت فرماتے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ ترجمہ مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جن کا نام حسنین ہے. یعنی گویا نبی کہہ رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں. یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے نا، کیوں ہمیں اس بحث کے اندر مبتلا ہوں؟ نبی نے تو سیدھی سادی سامنے کی زبان میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسین تمہارے سردار ہیں. کتنا سامنے کا سا ترجمہ ہے. فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ترجمہ اچھا نہیں ہے. ترجمہ یہ ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. یہ ترجمے کا یہ پہلو. کیا بات. اسی طرح وہ سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے، یہ ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے تم سے رسالت کے عوض، اپنی محنتوں کے عوض کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں مانگ رہا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کا اظہار کرو. اب یہاں نقل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے قرابت داروں کا ترجمہ کہاں سے لے کر آئے؟ آیت میں تو نہیں ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو، مودت کرو. یہ کہاں ہے میرے قرابت دار؟ ترجمے میں یہ ہے، آیت میں یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نہیں مانگتا تم سے کچھ بھی مگر یہ کہ قربہ سے محبت کا اظہار کرو، قربہ سے محبت کا اظہار کرو. تو اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو جہاں یہ نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے بھی تو قربہ ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے قربہ ہو. عزیزان گرامی اگر یہ ترجمہ ہم نے لے لیا نا تو 85 الجھنیں دور ہو جائیں گی. ثابت کرو کہ علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب ہے. ثابت کرو کہ سیدہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب ہے. صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ روزانہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کو منور کرتا ہے. دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے علی کے گھر سے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور آسمانوں کو منور کرتا ہے. مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف ساطع ہوتا ہے. اچھا وہ کتنے محترم صحابہ کرام ہیں جنہیں نور نظر آ رہا ہے. بڑا مقام ہے لوگوں کا جو نور دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کچھ دیر رکو ابھی علی آتے ہیں. مولا تشریف فرما ہوئے فرمایا یا علی میرے اصحاب کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے صبح کے وقت سفید نور، دوپہر کے وقت میں زرد نور، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ جب فاطمہ مصلی پہ آتی ہے سبحان اللہ خاندان زہرا پر بلند تو فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے. ابھی مولا علی نے یہ فرمایا ہی تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے اپنے اصحاب کو کہ جب میری کنیز خاص، اللہ کہہ رہا ہے، جب میری کنیز خاص فاطمہ مصلی پہ آتی ہے تو میں آسمانی فرشتوں سے، عرشی فرشتوں سے پوچھتا ہوں تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں ہم عرش والے زمین پہ فاطمہ کا مصلی دیکھتے ہیں. قرب پروردگار، اللہ کے قربہ.